انشاءاللہ یہ بات بھی آپ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی گئی عقل اور شعور سے جب سوچتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کسی بات تک پہنچتے ہیں۔ جماعت احمدیہ صبح و شام یہ حدیث کوٹ کرتی ہے، کیا کون سے بھائی؟ لیسا بینی و بینہ نبیہ، کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میرے، اب میں آپ کو جماعت احمدیہ کی اس کی تشریح کرا رہا ہوں۔ جماعت احمدیہ کے مطابق اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اور آنے والے عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ احمدیو رکو ذرا، سوچو اس بات کے بارے میں۔ ایک طرف سے جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا یا وہ نبی بن سکتا ہے، ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں بننا۔ دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے؟ یعنی ایک طرف لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 میں سے ایک انعام ملنا ہے، اور ان میں ایک انعام کون سا ہے؟ نبوت کا۔ ساتھ ہی کیا بتا رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک کوئی نبی نہیں بننا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور آپ کو ایک اور بات بتائیں، خدا کی قسم جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ اگر اس امت میں نبی بن جائیں لوگ، اس امت میں امتی نبی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی نبوت کا فیضان ہے کہ آپ کی توجہ روحانی جو ہے وہ نبی تراش ہے، اس سے نبی بن سکتے ہیں۔ اور کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگ نبی بن جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، آپ کی جو شان ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ یار کوئی بات ہے کرنے میں، یعنی کسی بات میں بھی کوئی مطابقت نہیں ہے، ہر بات کے اندر تضاد ہے۔ اینی ہاؤ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جتنا کچھ کہا ہے اس پہ غور کر لیجئے گا۔ نہ تو منوانا ہمارے ذمے ہے، نہ منوانا کسی انسان کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو آزادی دی ہے، اما شاکرم و اما کفورا، کہ بھئی دونوں رستے کھلے ہوئے ہیں، کفر کا رستہ بھی کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا رستہ بھی کھلا ہوا ہے، جس کو چاہے مان لو۔ ٹھیک ہے جی، میرے پہ لعنت بھیج کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسروں کو کافر کہتا ہے۔ اب دیکھو یار، اب حالانکہ اس آدمی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے خلیفہ نے کہا کہ جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی پکا کافر ہے۔ اب دیکھیں اس طرح کے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ دوسروں پہ پتھر اگر اٹھا رہے ہیں تو کیا آپ کو کہا جائے؟ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا، میں نے اس سے پہلے کہا نا کہ بھئی ان کا تو عقیدہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ نبی آ جائیں تو یہ تو آپ وسلم کی توہین اور ہتک ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کے سامنے اس کا حوالہ بھی پیش کر دوں، چونکہ یہ بات ان لوگوں کو جو ہے نا اور طرح سے بتائی گئی ہے بیچاروں کو، تو ہماری انشاءاللہ ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ پورا مضمون آپ بے شک پڑھ لیں۔ یہ دیکھیں یہ مضمون کہاں پہ ہے جی، میں آپ کو اس کا مکمل دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پورے مضمون کو پڑھیں۔ آپ یہ ملفوظات کا والیوم نمبر 5 ہے، اس کا پیج نمبر 61 ہے۔ یہ دیکھیں ذرا مضمون کیا ہے، اور ڈیٹ ہے 15 اپریل 1903۔ محمدی سلسلہ میں موسوی سلسلہ کی طرح نبی کیوں نہیں آئے؟ یعنی آپ کو ایک تو یہ بات ہوگی واضح کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے، مربی صاحب کیا کہہ رہے تھے، اس کو اس سے کمپیئر کریں ذرا۔ اب آپ اس پورے مضمون کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے ان کے اپنے الفاظ میں جب انہوں نے اس مضمون کو جا کے سمرائز کیا ہے، خود کیا، ہم نے خود ہی کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ آپ پورا مضمون پڑھ لیں، ہم نے آپ کو پورے پیج نمبر دکھا دیے سارے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں یہ میں پیج نمبر 64 پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہاں، کہتے ہیں پہلے 1300 برس میں اس عظمت کے واسطے نبوت کا لفظ نہ بولا، اگرچہ صفتی رنگ میں صفت نبوت اور انوار نبوت موجود تھے اور حق تھا کہ ان لوگوں کو نبی کہا جاوے، مگر خاتم الانبیاء کی نبوت کے عظمت کے پاس کی وجہ سے وہ نام نہ دیا گیا۔ کہہ رہے ہیں جناب کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے جو 1300 سال ہے
اس میں ایسے لوگ موجود تھے، اب الفاظ پہ غور کریں ذرا، کہ ان کا یہ حق تھا، اور یہ کوئی اور بندہ نہیں کہہ رہا، یہ مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں، مطلب خود انہوں نے یہ بات کی ہے جو جماعت نے لکھ کے ہم تک پہنچائی ہے، جو کہ یہ ان کے ملفوظات ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ 1300 برس کے اندر ایسے لوگ موجود تھے، ان کا یہ حق تھا کہ ان کو اوپر وہ لفظ نبی کا اطلاق کیا جائے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عظمت کے احترام کے باعث نہ کیا گیا۔ او بھائی رکو ذرا، اور رکو بھائی ذرا، آپ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ فیضان ہے کہ آپ کی اتباع کے نتیجے میں انسان نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نتیجے میں انسان نبوت تک نبوت کے آپ کی اطاعت کے نتیجے میں اگر بندہ نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا، تو یہ تو آپ کے عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب آگے دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ مگر اب خوف نہ رہا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب، یعنی مرزا صاحب کے دور میں، کہتے ہیں کہ اگر پہلے 1300 سال میں کسی کو نبوت کا لقب دے دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں عظمت نہ رہتی، لیکن کہتے ہیں اب مرزا صاحب کو جب دیا گیا تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا کیوں جی؟ ان کے اپنے الفاظ میں سن لیں۔ کہتے ہیں کہ آخری زمانہ، ہاں کہتے ہیں اب وہ خوف نہ رہا تو آخری زمانہ میں مسیح موعود کے واسطے نبی اللہ کا لفظ فرمایا، آپ کے جانشینوں اور آپ کی امت کے خادموں پر صاف صاف نبی اللہ بولنے کے واسطے دو امور مد نظر رکھنے ضروری تھے۔ اب یہ دیکھ لیں، وہی بات ہے کہ خود وہ خلاصہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کو نبوت کا ٹائٹل دینے کے حوالے سے مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور دوم عظمت اسلام۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے، سنیں ذرا، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاس کی وجہ سے ان لوگوں پہ 1300 برس تک نبی کا لفظ نہ بولا گیا تاکہ آپ کی ختم نبوت کی ہتک نہ ہو۔ اور بھائی آپ تو کچھ اور بات بتاتے ہیں لوگوں کو۔ میں ہر اس احمدی سے جو اس بات کو عقل کے اور عدل کے ترازو میں تولے، میں اپنی بات رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں۔ جماعت احمدیہ پبلکلی لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ فیضان ہے کہ آپ کے اطاعت کے نتیجے میں کوئی آدمی نبوت کا مقام پا جائے، کیونکہ پہلے کسی نبی کی عظمت اس طرح نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کسی کا نبی بن جانا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے، آپ کے ختم نبوت کا فیضان ہے بقول جماعت احمدیہ کے۔ اب مجھے خود بتائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت زیادہ لوگ اس مرتبہ و مقام تک پہنچتے، اس سے تو پھر عظمت زیادہ ہوتی، کیونکہ اگر اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں نبوت کے مقام تک پہنچ جانا یہ آپ کے نبوت ختم نبوت کا فیضان ہے اور آپ کی عظمت کا اظہار ہے، تو زیادہ لوگ پہنچتے۔ یہ تو آپ نے الٹی بات کی ہے، کہہ رہے ہیں اگر زیادہ لوگ ہو جاتے تو آپ اس میں کیا ہوتا کہ آپ کی نبوت بھی کیا ہو جاتی، ان کے اپنے الفاظ میں ہتک ہو جاتی۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی امت، ایک بات یاد رکھیے گا، ساری کی ساری بات امتی نبیوں کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ سن لیں بات ذرا۔ کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی امت کے خلیفوں اور صلحاء لوگوں پہ نبی کا لفظ بولا جانے لگتا جیسے حضرت موسیٰ کے بعد لوگوں پہ بولا جاتا رہا، تو اس میں آپ کی ختم نبوت کی ہتک ہے اور کوئی عظمت نہ تھی۔ سو خدا نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے بعد 1300 برس تک اس لفظ کو آپ کی امت پر سے اٹھا دیا۔ احمدیوں، آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی یہ نبوت کا فیضان ہے کہ آپ کی اتباع سے آدمی نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ 1300 برس تک یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی ختم کر دیا کہ نہیں پہنچے گا کوئی۔ کیوں کہتے ہیں اگر پہنچ جاتا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہتک ہے، آپ کی عظمت کم ہوتی ہے۔ یہ کیا منطق ہے بھائی؟ یہ کیا منطق ہے؟
اچھا چلیں بات مکمل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اچھا 1300 برس تک اٹھا دیا تاکہ آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو جائے۔ دیکھ لیں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 1300 سال تک کوئی بندہ نبوت کے مقام تک نہ پہنچے، اس میں آپ کی عظمت ہے۔ اس نیریٹو کو کمپیئر کرو پبلک نیریٹو کے ساتھ۔ اچھا آگے جی، اب پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی اللہ بولا جاوے، تاکہ پہلے سلسلہ سے اس کی مماثلت پوری ہو، آخری زمانہ میں مسیح موعود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا، اور اس میں نہایت حکمت اور بلاغت سے دو متضاد باتوں کو پورا کیا۔ دو متضاد باتوں کو پورا کیا، میں بھی اس پہ آتا ہوں، اور موسوی سلسلہ کی مماثلت بھی قائم رکھی، اور عظمت اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قائم رکھی۔ دیکھ لیں ذرا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو متضاد باتیں کیا تھیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ تھا کہ اگر اس امت میں نبی نہ آتے تو اس امت کی شان امت موسوی سے کم تھی۔ پھر ایک طرف یہ بات ہے، کہتے ساتھ یہ بات تھی اگر اس امت میں بہت زیادہ نبی آ جاتے، یعنی بہت سارے امتی نبی ہو جاتے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اور آپ کی جو شان تھی وہ گھٹ جاتی۔ تو کہتے اس لیے زیادہ نبی کیوں نہیں آئے؟ تاکہ شان نہ گھٹے، اور صرف ایک کیوں آ گیا؟ تاکہ امت موسوی کے ساتھ مماثلت قائم ہو جائے۔ غلط ہے، اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس۔ اگر آخری جملہ بولتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو عقل اور شعور اور عدل اور انصاف کے ساتھ باتوں کو سن کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے ختم نبوت کا فیضان یہ ہے کہ آپ کے اتباع کے نتیجے میں انسان نبوت کے مقام تک پہنچ جائے، تو پھر زیادہ نبی بننے چاہیے۔ دیٹ میکس پرفیکٹ سینس۔ لیکن یہاں پہ اس پورے مضمون کے اندر بالکل متضاد مقدمہ کھڑا کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ امت موسوی کے ساتھ مماثلت کیسے ہو گئی؟ آپ خود مان رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ان کے بقول، ہمارے ان کے بقول وہاں پہ ہزاروں نبی آئے ہیں، امت موسوی میں ہزاروں آئے ہیں، اور یہاں پہ ایک، یہ کون سی مماثلت ہے؟ اچھا آخری بات، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو میں نبوت کے مقام تک پہنچا دوں گا۔ ادھر آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے 1300 سال کے لیے امت میں سے نبوت کو اٹھا دیا۔ یہ نوٹ کرے ذرا، 1300 برس تک اس لفظ کو آپ کی امت پر سے اٹھا دیا، اور پیچھے کیا لکھا ہوا تھا کہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا حق تھا کہ وہ نبی کہلاتے۔ مجھے بتائیں، اگر ایک بندے کا حق تھا کہ وہ نبی کہلائے، اور اللہ نے کہا تھا بقول جماعت احمدیہ کے کہ تم اطاعت کرو گے تو تم نبوت کے مقام تک پہنچو گے، اور ان کا حق بھی بن گیا تھا، تو جو حقدار کو حق نہ دے وہ اللہ ہے؟ بتاؤ نا ذرا، کیا اللہ تعالیٰ حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے؟ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ حقدار تھے لیکن اللہ نے لفظ ہی اٹھا دیا تھا نبوت کا، کیوں اٹھا دیا تھا؟ نبوت تو جاری ہے، ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مربی صاحب کہتے ہیں نبوت جاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امت پہ لفظ اٹھا دے 1300 سال کے لیے، یعنی کم از کم یہ تو ماننا کہ 1300 سال کے لیے نبوت کو بند کر دیا، اور جناب آپ براڈ لگا کے بیٹھتے ہو، اس پہ جناب بینر لگاتے نبوت جاری ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، اپنے اپنے جتھے کو درست ثابت کرنے کے لیے اتنے دور نہ چلے جاؤ کہ جہاں سے پھر واپسی مشکل ہو۔